السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلِ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، سبحان اللہ، خسرو خوباں، سبحان اللہ، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما سبحان یکون، اللہ، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 7 محرم الحرام گزر چکی ہے اور ہماری یہ 25ویں سالانہ محفل کا یہ 7واں پروگرام، جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں۔ اہل البیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے کربلا کے سنگلاخ میدان میں کس طرح سے قربانی دی اور کس طرح کا امتحان دیا، اب وہ داستان جو کلیجے کو چیرنے والی ہے، باضابطہ طور پر اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام سری سختی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا۔ الہام یہ فرمایا کہ جب مخلوق پیدا کی گئی
مخلوق تو اللہ کے لیے ہی پیدا کی گئی تھی. چونکہ اولیاء اللہ کے دلوں پر اللہ پاک الہام فرماتا ہے، اور یہ جو اولیاء کی سیرت پڑھتے ہیں اور جنہیں معلوم ہے وہ جانتے ہیں. تو سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ سری سکتی کون؟ حضور سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں. اور حضرت یہ سری سکتی مرید و خلیفہ ہیں سیدنا امام معروف الکرخی کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت سیدنا امام علی رضا کی. اور پھر ان کا شجرہ نسب آپ میں کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ وہ مرید و خلیفہ اور بیٹے بھی ہیں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ مرید و خلیفہ اور بیٹے بھی ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، اور وہ مرید و خلیفہ اور بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور وہ مرید و خلیفہ اور بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں اور بیٹے ہیں سیدنا امام حسین شہید کربلا کے. تو امام سری سکتی کے دل پر اللہ نے الہام فرمایا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور جب مخلوق پیدا کی تو سب محبت کے دعوے دار تھے، اللہ سے پیار کے دعوے دار تھے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا پیدا کی. جب دنیا پیدا کی تو مخلوق کے 9 حصے دنیا کی طرف چلے گئے، چھٹ گئی، لوگ چھٹ گئے، 9 حصے دنیا کی طرف چلے، ایک حصہ بچا. یعنی جو محبت کے دعوے دار تھے، یہ جو کربلا، اب تو پہلے دن سے ہم اس کے نکات بیان کر رہے ہیں، لیکن اب باضابطہ کربلا کا بیان آ رہا ہے. تو کچھ لوگوں کو خیال کربلا کے واقعات سن کے یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر اتنے مجبور کیوں تھے؟ وہ مجبور نہیں تھے، وہ محب تھے. وہ مجبور نہیں تھے، وہ امتحان گاہ میں تھے. تو اسی کی تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے، تاکہ میری قوم کے نوجوانوں کو پتا چلے کہ اہل البیت کے اندر امتحان دینے کا اور بلاؤں سے ٹکرانے کا جذبہ کس طرح سے، بلاؤں سے مقابلہ کرنے کا جذبہ کس طرح سے، اور وہ کیوں ہے. تو محبت کے دعوے دار جب سب ہو گئے تو دنیا پیدا کی، تو مخلوق کے 9 حصے یعنی 90% لوگ سب دنیا کی طرف چلے گئے، ایک حصہ بچا 10% لوگوں کا. پھر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ پھر ہم نے آخرت کو پیدا کی. جب آخرت کو پیدا کیا تو وہ جو 10% بچے تھے، ایک حصہ بچا تھا، اس کے بھی 10 حصے ہو گئے اور 9 آخرت کی طرف چلے گئے، ایک حصہ بچا. اب وہ جو ایک حصہ بچا تو انہوں نے کہا نا ہم دنیا کی طرف، ہم نہ دنیا کی طرف ہیں نہ آخرت کی طرف مائل ہیں، نہ دنیا پر فدائیں نہ ہم آخرت پہ کی طرف مائل ہے، ہمیں تو چاہیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائیں اور مصیبتیں پیدا فرمائی کہ اب بتاؤ، محبت آسان نہیں ہے میرے ساتھ. یعنی محبت کا اظہار صرف تسبیح اور مصلی سے نہیں ہوتا. دنیا بنی، 90% لوگ چلے گئے، 10% بچے، اس میں سے بھی 90% لوگ آخرت کی طرف چلے گئے، اب ایک حصہ بچا. تو اب اللہ نے فرمایا ہم نے بلائیں پیدا کی. تو جب ہم نے بلائیں پیدا کی تو پھر اس ایک کے بھی 10 حصے ہو گئے. بلا کو دیکھ کر کے وہ 9 حصے غائب ہو گئے، چلے گئے، اور ایک حصہ بچا. اور اس نے کہا ہم تو نہ بلا دیکھتے ہیں نہ نعمت دیکھتے ہیں، ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں. تو جو دے ہم قبول کریں گے. تب اللہ نے فرمایا یہی میرے سچے ولی ہیں، یہی میرے لوگ ہیں، یہی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. اور اہل البیت کو جو بلاؤں سے اور تکالیف سے مقابلہ کرنے کا جو ذوق و شوق ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نعمت اور بلاؤں میں کیا پسند، نعمت اور بلا دونوں میں کیا پسند ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ جو دے دے وہی پسند ہے. تو جب یہ بات
سیدنا امام حسن یا امام حسین کو بتائی گئی تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، ہمیں تو نعمتوں سے زیادہ بلائیں پسند ہے، کیونکہ نعمتوں کے اندر کہیں نہ کہیں نفس کا دخل ہے اور بلا کے اندر یار کی رضا ہے، اس میں کوئی نفس کو دخل ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ پسند ہے۔ تو اللہ کا جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ پاک اس کو آزمانے کے لیے اتنی بلاؤں سے گزارتا ہے، مصیبتوں سے گزارتا ہے، تکالیف سے گزارتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ اور یہی آزمائش اہل البیت سے لی گئی، کیونکہ ڈگری بڑی دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین صرف جنتی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو جنتی کہہ دیا بڑی بات ہے، لیکن اللہ اکبر، صرف زبان نبوت سے ان کو جنتی نہیں کہا، بلکہ فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب جب سردار کہا تو ممکن ہے کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ نواسوں کی محبت میں سردار کہہ دیا، اولاد کی محبت میں سردار کہہ دیا، بیٹی کی شفقت میں سردار کہہ دیا، اس لیے کہ محبت میں انسان بہت کچھ کسی کو بول جاتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی سرداری کا اعلان تو کیا، مگر پھر اس کے بعد جب امتحان سے گزارا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے سرداری صرف محبت اور پیار میں نہیں دی گئی ہے، بلکہ وہ تھے ہی اس قابل۔ کربلا کا میدان دیکھو اور پھر دیکھو کہ عام جنتیوں کا کارنامہ کیا ہے اور جنتی سرداروں کا کارنامہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، زہر سے اپنی اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کراتے دیکھو اور پھر چیک کرو کہ عام جنتیوں کا کارنامہ کیا ہے اور جنتی جوانوں کے سرداروں میں سے امام حسن مجتبی کی شہادت کا کارنامہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، امام پاک امام حسین علی جدی علیہ السلام جیسی پیدا ہوئے، پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کا اعلان ہو رہا ہے، آپ اس کو سن بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم ان کڑیوں کو ذہنوں سے جوڑنے کے لیے پھر اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ہجرت کا 4واں سال ہے، اور ہجرت کے 4 سال میں ایک تاریخی روایت کے مطابق 4 شعبان ہے، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے بالفاظ یوں کہ سیدہ زہرا کے گلستان میں دوسرا پھول کھلتا ہے اور پنجتن کے عدد پورے 5 ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، امام پاک کی ولادت ہوئی۔ ولادت امام کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے کان میں اذان پڑھی، ان کے کان میں اقامت پڑھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھٹی دی، اور گھٹی کا واقعہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے سالوں میں بیان ہو چکا ہے، اس لیے اس کی طرف نہ جاتی، بس اتنا اشارہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام حسین علی جدی علیہ السلام کے منہ میں ڈالا، اور حسین زبان نانا کو ایسے چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو وہ سینے کے اسرار و رموز کس طریقے سے سینے امام میں منتقل فرمایا، اور پہلے ہی دن امام نے کن کن رازوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کر سینے کو گنجینہ خزینہ راز نبوت بنا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا معصوم، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا جو ہے وہ مبارک بچپنا، بڑا خوبصورت ترین بچپنا مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرتا ہے۔ عمر کے تقریباً 6 سال امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے اپنے نانا کی گود میں گزارے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اتنا پیار فرماتے ہیں آپ سے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول امام حسین کے ہونٹوں کو، منہ کو اور لعاب کو ایسے
چوستے تھے جیسے کوئی انسان کھجور چوسا کرتا ہے، اور بار بار ایک دعا رہتی تھی زبان پر، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرماؤ، اور جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی کربلا کا منظر دل و دماغ کے اندر جب سامنے آتا ہوگا، تصورات اور تخیلات میں آتا ہوگا، تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم کا پیار کا اظہار یوں ہوتا ہوگا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے جب پہلی مرتبہ امام حسین کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد آقا کریم مسکرا رہے تھے، اتنے میں سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارکباد آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، آپ کے گھر بیٹا آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ خبر دیتا ہے میرے ذریعے سے کہ آپ کے اس شہزادے کو فرات کے کنارے پر بھوکا اور پیاسا آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میرے اس نواسے کو، میرے اس بیٹے کو میری امت فرات کے کنارے پہ شہید کر دے گی؟ جی یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی جس کو کربلا کہتے ہیں وہ مٹی بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اور حضرت جبریل امین نے پھر وہ مٹی مصطفیٰ جان رحمت کو اس وقت پیش فرمائی، اور اس کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس وقت سمجھ لیا جائے کہ حسین پاک کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مرتبہ شہادت امام حسین کو سنا۔ آپ غور فرمائیں، اندازہ کریں، امام عالی مقام کی شہادت سب سے پہلے جس نے بیان کی، اس بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جس نے شہادت امام حسین کو سنا اس کو سید العالمین، سید المعصومین، مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے شہادت امام حسین کا ذکر سن کر آنسو بہائے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ اکبر۔ جس سے کچھ نواسب کو تکلیف ہے کہ ذکر حسین کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں تیرے بیٹے کی میت پر آنسو آئے، ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ اگر رسول کے شہزادے کی شہادت کو سن کر بطور ماتم نہیں، بطور احتجاج نہیں، اگر بطور محبت، اہل محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ تو پھر سنت مصطفیٰ ہے۔ حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ شہادت حسین کو سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اللہ اکبر، پھر صرف حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بلکہ اللہ اللہ، سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے کہا، ابھی جبریل آئے تھے اور حسین کی شہادت انہوں نے وہ پورا پھر واقعہ بیان فرمایا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے گویا کہ اسی مقام پر جب جبریل نے شہادت پڑھی حضور سن کے روئے، پھر حضور علیہ السلام نے اسی وقت پڑھا اور سیدہ روئی، مولا علی روئے، ام الفضل روئی۔ اللہ اکبر۔ جس نے سنا اس نے آنکھ سے آنسو بہائے، بلکہ ہمارے اسلاف بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں، اللہ اللہ، بالخصوص امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محبت میں رونا وہ مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے یاروں کی محبت میں رونا وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کا مقابلہ پھر دنیا کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں، جو محبت حسین میں، محبت اہل بیت میں آنسو بہائے، اللہ تبارک و تعالی پھر اسے دنیا میں بھی دنیا کے غموں سے رونے سے بچا لیتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ غمگین ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام، اور پھر یہ بات بھی میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، کیونکہ کربلا بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، بیان کرتے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ اکبر وہ اچانک حادثہ ہو گیا، اور یہ بات بھی میں نے اپنے کانوں سے کسی کو کہتے ہوئے سنی کہ اونٹ ذبح کرتے وقت جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں تو پورا کربلا ہو گیا، یہ 10 دن تک کربلا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے میں کربلا ہو گیا تھا۔
جتنے میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنے میں وہ 72 کے ٹکڑے ہو گئے تھے، بس بات ختم ہے، 2 منٹ کی بات ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے سیرت النبی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی عنوان دنیا میں لکھا گیا ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ اگر وہ اتنا ہی مختصر ہے کہ اونٹ ذبح ہونے اتنا ہو گیا تھا اور وہ جا رہے تھے اور ان کو چند لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا اور ختم کر دیا، قصہ تمام ہو گیا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے سینے چھلنی ہوتے ہیں اس سے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں، آخر نواسے رسول کی شہادت کو ہلکا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، یزید سے رشتہ کیا ہے کسی کا، آخر کیوں یہ باتیں کہی جاتی ہے ہر سال۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اتنی تفصیل سے کربلا بتایا کہ جنگ صفین کربلا پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، چاہے امام ابن جریر طبری کو آپ دیکھ لیں، ابن کثیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی جتنی اردو زبان کی، عربی زبان کی، فارسی زبان کی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ جنگ صفین کا تذکرہ، کربلا بھی نہیں، صفین جس نے لکھی ہے، صحیح لکھی غلط لکھی اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ کیا نہیں کہ اس میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن صفین کا عنوان جب بھی آیا اس میں یہ روایت ضرور لکھی گئی کہ مولائے کائنات کا لشکر جب فرات کے کنارے سے گزرا تو اس وقت مولا علی نے فرمایا یہاں رکو، یہاں ٹھہرو، اور وہ علی جو کبھی بدر میں نہیں روتا نظر آئے، وہ علی جو احد خندق و خیبر میں کبھی روتے نظر نہ آئے، اس علی کو دیکھا گیا کہ فرات کے کنارے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے جب کسی بہادر کو کوئی روتے ہوئے دیکھتا ہے تو لوگ حیرت کرتے یہ رو رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا سے پوچھا گیا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہو اس جگہ کو جانتے ہو، یہ کربلا ہے، کربلا۔ اور اتنا تفصیل سے رسول اللہ نے گھر والوں کو کربلا بتایا تھا کہ مولا علی نے اس دن کہا یہاں میرے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ یعنی کربلا کتنی تفصیل سے غیب داں نبی نے اہل بیت کو بتایا تھا کہ اونٹ کے کجاوے کہاں رکھے جائیں گے زمین پر تک بتا دیا تھا، خیمے کہاں لگیں گے تک بتا دیا تھا، قبریں کہاں بنے گی تک بتا دیا تھا۔ اب بتائیں اتنی تفصیل سے جو واقعہ بتایا گیا ہو کیا وہ واقعہ معمولی ہے؟ اور وہ بھی کون ذات؟ محبوب رسول حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کہتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حسین سے، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی 2 تلواریں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کی 2 تلواریں ہیں۔ تو کہا پوچھا کہ وہ 2 تلواریں کون سی؟ تو فرمایا ایک تلوار کو حسن کہتے ہیں، ایک تلوار کو حسین کہتے ہیں، عرش کی تلوار ہے۔ پھر فرمایا جنت کی زینت ہے، زینت جنت کیا ہے؟ تو کہا حسن ہے، حسین ہے۔ کہاں تک کہ ان شہزادوں کی شان بیان کی جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں، چھلانگ لگا کر بیٹھتے ہیں، داڑھی کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں، جبریل امین حاضر ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں؟ جی بڑی محبت ہے حضور، اس کو شہید کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم امام حسین کا گلا چوما کرتے تھے، گلا، بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے حضور پیشانی بھی چومتے تھے، منہ چوما جاتا ہے منہ بھی، لیکن امام حسین کا گلا بھی چومتے تھے۔ لوگ کہتے تھے گلا چومنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اسی پہ خنجر چلے گا۔ جب یاد آتا ہے تو حضور گلا چومتے۔ یہ ہے محبوب ترین ہستی، اور ہمیں رسول اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ، اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ کیا کہ حسین پاک سے سچی محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں جو اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ احب اللہ من احب حسینا، وہ اللہ کا محبوب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت یہاں تک بیان کی گئی
اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے، ایک بچے کو بچوں میں کھیلتے دیکھا تو حضور علیہ السلام اس کو پیار کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس بچے سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں ہے، بس یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے حسین کے پیروں کی مٹی کو یہ اٹھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے لاڈلے سے پیار کرتا ہے تو میں نے اس سے پیار کیا، اور اتنا ہی نہیں قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، کیونکہ میرے لاڈلے حسین سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یہاں پھر ایک بات عرض کروں جو میں ہر سال کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، یہ کہ صحابہ نے اہل البیت سے جتنی محبت کی ہے آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ سچے لوگ تھے، صاف دل لوگ تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا، وہ پیور لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی جوتیاں سیدھی کی اور اپنی امامے کے شملے سے جو ہے وہ آپ کی جوتیوں کو صاف کیا تو اس وقت امام علی مقام نے آپ سے کہا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کی پیشانی چوم کے کہا حسین ان کانوں نے زبان رسالت سے جو باتیں سنی ہیں اور آپ کی فضیلت جتنی میں جانتا ہوں واللہ اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو سروں پہ اٹھا کر کے پھریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی فضیلت میں جانتا ہوں، اگر لوگ جاننے لگے تو آپ کو زمین پہ چلنے۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے اور آپ گئے ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ پورا وہ سسٹم جو دین کا سسٹم تھا اس کو صرف ایک اشارے کے طور پر، کیونکہ میں نے آپ کو کل کہا کہ میں نے کوئی یزید کا ذکر نہیں کرنا، اور صرف اس سال لوگوں کی یہ فرمائش ہے کہ 25واں سال ہے تو ایک بار تو داستان کربلا مکمل بیان کر دیں، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں زندگی ختم ہوگی لیکن نکات کربلا کے ختم نہیں ہو سکتے، پھر بھی جتنی کوشش ہے کاوش ہے ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ کم از کم کچھ تو لوگوں کو معرفت نصیب ہو اور کربلا کی داستان کا ایک حد تک ادراک ہو۔ تو امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کو ایک سسٹم خطرے میں نظر آ رہا تھا یزید کی حکومت کی شکل میں، کیونکہ ہماری قوم کا جو نظریہ ہے اور جو نقطہ نظر ہے ان کے نزدیک نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے عرض کروں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ جو دنیا کے تمام انسان ہے جو مسلمان نہیں ہے اور وہ اسلام کو بغض، عناد اور حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، قربانیاں کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ انہیں کس اسلام سے تکلیف ہے؟ انہیں سیاسی اسلام سے تکلیف ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کو سیاسی اسلام سے تکلیف۔ سیاسی اسلام کا مطلب کیا؟ ہمارے مذہب میں جو سیاست ہے، اسلام میں جو سیاست ہے وہ سیاست کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں سیاست ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوگا تو وہ مسلمانوں کا امیر قد دیکھ کر لوگوں کی سفارشات پر نہیں بنے گا، اس کا تقوی ہوگا، اس کی پرہیزگاری ہوگی، اور وہ اپنے بزرگوں کی امانتوں کا امین ہوگا۔ کیسے؟ جیسے صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، مولا علی تھے، امام حسن تھے، یہ خلفائے راشدین جو 5 ہے، کیونکہ خلافت راشدہ 30 سال پر حدیث کے مطابق مکمل ہو جاتی ہے۔ اور خلافت راشدہ کیا تھا؟ باپ کے بعد بیٹا نہیں بیٹھے گا، چچا کے بعد بھتیجا نہیں بیٹھے گا، ماموں کے بعد بھانجا نہیں بیٹھے گا، بلکہ جو حقدار ہوگا اس وقت جو سب سے بہتر ہوگا وہ مسلمانوں کا امیر ہوگا، یہ ہے۔ اور اس کو اکابرین چنیں گے، مسلمانوں کی اکثریت چنے گی، اور پھر وہ یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے قانون کو نافذ کرے گا، شریعت کو نافذ کرے گا۔ کیسے؟ یعنی اگر کوئی چوری کرے، چوری کی ایک مقدار ہے، کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہر جگہ نہیں، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں چوری کرے، اسلامی حکومت ہوگی، ہاتھ کاٹا جائے گا۔
زنا کرے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگیں گے، اور شادی شدہ ہے تو اس پر جو ہے اس کو سنگسار کیا جائے گا لوگوں کے سامنے علل اعلان۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب زانی سنگسار ہوگا لوگوں کے سامنے تو کیا کوئی زنا کرنے کی ہمت کرے گا؟ جس کے ہاتھ کٹیں گے کیا پھر وہ کوئی چوری کرنے کی ہمت کرے گا؟ جو شراب پیے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک قانون ہے اسلام کا، بہرحال، اور مگر ایسے نہیں کہ دو لوگوں نے کہہ دیا، ادھر اس نے کہہ دیا کہ فلاں نے زنا کر لیا تو سنگسار، ایسے نہیں، کوا کان لے گیا پر اسلام فیصلہ نہیں کرتا۔ اتنے محتاط انداز سے اسلام کے یہاں کوئی جرم ثابت ہوتا ہے، 4 عادل ثقہ اور صاحب مروت لوگ جب تک کہ گواہی نہ دے کہ فلاں نے زنا کیا، اور زنا بھی ایسے نہیں کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، یہ سنی سنائی نہیں، میں نے دیکھا، اور دیکھا بھی تو ایسے نہیں ادھر سے جھانک کے دیکھا ادھر سے بھانک کے دیکھا نہیں، بلکہ قانون یہ ہے جیسے سوئی کے اندر دھاگا دیکھا جاتا ہے، جب تک ایسے نہ دیکھے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چاروں آئے گواہی دینے، ایک ساتھ چلے آئے تو بھی نہیں مانا جائے گا۔ یہ قانون ہے ہمارے یہاں۔ اگر کسی کو اسلام کا لاء اور قانون پڑھنا ہے تو اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اتنا خوبصورت اللہ نے قانون نازل کیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ گینگ ریپ ہو رہے ہیں، زنا ہو رہی ہے، اجتماعی عصمت دری ہو رہی ہے، تو لوگوں نے، کسی نے کہا کہ عورت کو چاہیے کہ پرس میں چاقو رکھ کر کے نکلے اور یہ رکھ کر کے نکلے، تو میں نے کہا اتنی نادانی تو نہ کرو، جو زنا کرنے آئیں گے وہ پہلے تو پرس ہی چھینیں گے۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ میں بھی آپ کا پرس اپنے پاس رکھیں اور ہم جو چاہیں کریں، ایسے ہوگا؟ تو پہلے تو ہتھیار ہی چھینا جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ سخت سے سخت ترین سزا زانیوں کو جب تک نہیں دیں گے اور علل اعلان نہیں دیں گے، اس وقت تک کہ آپ بیٹیوں کی عزت کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اسلام نے جہاں جہاں نظام نافذ کیا وہاں عورتیں بھی محفوظ رہی، لوگ بھی محفوظ رہے، لوگوں کی عبادت خانے بھی محفوظ رہے، عزت اور آبرو بھی محفوظ رہی۔ تو دیکھیے اب اپنے یہاں قانون کیا ہے؟ مرد ریشم نہیں پہن سکتے، مرد سونا نہیں پہن سکتے، غیر مسلم جو ہماری یعنی اسلامی حکومت میں رہیں گے تو ان سے جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کر نہیں لیا جائے گا، بلکہ ان سے جزیہ کے نام پر جو ہے بہت مختصر سی کوئی رقم لی جائے گی، اور جب لی جائے گی تو اس سے ان کی جان، ان کی مال کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسلامی حکومت کو کہیں کوئی مسئلہ درپیش آیا تو جزیہ وصول کر لیا گیا تھا، لیکن جب مسلمان جانے لگے تو امیر المومنین نے فرمایا جزیہ واپس کر دو، اس لیے کہ ہم نے جو جزیہ لیا تھا اس لیے لیا تھا کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، اب تم واپس جا رہے ہیں تو نہ جان کی حفاظت ہے نہ مال کی حفاظت ہے، تو جو لیا تھا اس کو واپس کر دیا۔ الحمدللہ درود شریف پڑھ لیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سب مل کے درود شریف پڑھیں تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پہنچ سکتے۔ سب مل کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی اسلامی حکومت میں کسی کافر کو، جس کو ذمی کافر کہتے ہیں، اگر مسلمانوں نے ستایا، غور فرمایا حضور کے فرمان پر، یعنی ایسے نہیں کہ اسلامی حکومت ہے تو دوسرے مذہب والوں کو آپ کاٹیں گے، ماریں گے، ستائیں گے، نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسلامی حکومت میں اگر تم نے کسی کافر کو ستایا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس پہ ظلم کیا، تو قیامت کے دن اس کافر کی حمایت میں میں تم سے جھگڑا کروں گا، مسلمانوں کے خلاف میں اللہ کی بارگاہ مقدمہ قائم کروں گا۔ اندازہ کریں اسلامی حکومت کا جب نفاذ ہوگا تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائے گی۔ جو مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ بیت المال کو مال بیت یعنی گھر کا مال نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیں جب قید سالی کا دور تھا، فاروق اعظم سب کو اونٹ ذبح کر کے کھلا رہے تھے اور خود سوکھی روٹی میں زیتون کا تیل لگا کر کے کھا رہے تھے، اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ جو بادشاہ چاہے کرے، جو مرضی میں آئے
کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حال یہ اللہ اکبر، اگر مسلمانوں کے خلیفہ سے کوئی سوال کر لیا جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا میں اتنا بڑا ہوں مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، میں جواب نہیں دوں گا، جاؤ کسی اور سے سوال کرو، نہیں، آپ کو پتا ہے، آئیے اس کی خلافت راشدہ کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں، کیا نظام تھا حضور کے تربیت یافتہ لوگوں کا۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ میرے آقا علیہ السلام کے جانشین ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، اللہ اکبر، ایک دن جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تاخیر سے مسجد میں پہنچے، توجہ کریں، امیر المومنین تاخیر سے، دیر سے مسجد میں آئے، آنے کے بعد ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے امیر المومنین اب آپ جیسے لوگ بھی تاخیر سے آئیں گے، لیٹ آئیں گے، دیر سے آ رہے ہیں آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، اگر آج مسجد کے امام سے بھی، وہ بھی ایسا امام نہیں جو بہت بڑا علامہ و محقق و مفتی و محدث ہو، اس کی بات نہیں، کوئی ناظرہ خواہ بھی امام ہوگا نا جس نے صرف قرآن دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہوگا، بھری مجلس میں اگر اجتماع میں مسجد کے اندر جمعہ میں کوئی اٹھ کر کے اس کو کہہ دے کہ آپ لیٹ کیوں آئے تو اس کا منہ اترے گا، ایک چیز ہے، فطرت ہے، انسان کی اپنی طبیعت ہے، اور چار لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یار مسجد میں پوچھنا ہی ضروری تھا، بعد میں پوچھ لیتے ہیں، لیکن دیکھو اسلام کیسی آزادی دیتا ہے، وقت تک کے امیر المومنین کو جو ہزاروں مربع میل کی زمینوں پر حکومت کر رہے ہیں حضور کے جانشین کی حیثیت سے، ان سے بھری مسجد میں، مسجد نبوی میں پوچھا جا رہا ہے آپ دیر سے کیوں آئے، لیٹ کیوں آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ تشریف لے گئے، چہرے پہ کوئی رنگ نہیں ہے، کتنے اچھے لوگ تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، ڈائریکٹ شاگرد تھے، اٹھ کر کے کھڑے ہوئے فرمایا کہ دیر آنے کی وجہ یہ ہے کہ عمر کے پاس ایک ہی جبہ ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک کے سوا دوسرا نہیں ہے، تو میں نے یہ جبہ دھو کر کے سکھنے کے لیے ڈالا تھا، اور آج مدینے میں دھوپ نہیں نکلی، بادل تھے، تو میرا جبہ سوکھنے میں دیر ہو گئی، اس لیے عمر کے آنے میں بھی دیر ہو گئی۔ آپ غور کریں، یہ حال تھا، اور اس وہ جبے کا حال یہ تھا کہ اس کی آستینوں سے دھاگے لٹک رہے تھے، یعنی وہ ایک جبہ بھی تھا تو ایسا قیمتی نہ تھا بلکہ اس سے دھاگے لٹک رہے تھے، یہ حال تھا کس کا؟ جو 3 بر اعظموں پہ حکومت کر رہا تھا، تو یہ نظام تھا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ تو حضور کے تربیت یافتہ تھے، خود حضور علیہ السلام نے جو مملکت اسلامیہ مدینہ منورہ کی شکل میں قائم کیا تھا، آپ حضور کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، میں سیرت النبی کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں، مکے میں حضرت آمنہ کے گھر میں حضور جو غذا کھاتے تھے، توجہ، حضور مکے میں سیدہ آمنہ کے گھر میں جو غذا کھاتے تھے، اتنی بڑی حکومت اور مملکت کے مالک بننے کے بعد بھی ظاہری طور پہ وہ تو مالک شروع دن سے ہے، آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ، لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، اللہ اکبر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں، میرا تیرا، اللہ اکبر، مگر اس وقت جو سیدہ آمنہ کے گھر میں غذا ہے، اتنی بڑی حکومت کی بنیاد رکھنے کے بعد، وقت کے تاجدار جن کے قدموں میں سرنڈر ہو گئے، وقت کے بڑے بڑے سردار جن کی نالین کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، آخری دن بھی رسول اللہ کی غذا وہی تھی، فرق نہیں آیا۔ مطلب کیا؟ حکومت پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد اپنی ذات پر نہیں خرچ کیا، بلکہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے، اتنی بڑی مدینہ منورہ کی مملکت اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والا، وہ بانی مملکت اسلامیہ جب دنیا سے جا رہا ہے، اس دن بھی رسول اللہ کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی ہے، یہ شان تھی۔ اب امام علی مقام کو یہ احساس تھا، اگر یزید اسی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے جس پہ اللہ کے رسول کا بھی جلوہ گر تھے،
پھر حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر، ان کے بعد فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد مولا علی، ان کے بعد امام حسن۔ مولا علی کی شہادت کے وقت لوگ مولا علی سے کہہ رہے تھے حسن کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیں، تو مولا علی فرماتے ہیں نہ بناؤں گا نہ منع کروں گا، جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا تو میں کیوں نامزد کروں؟ اور سن لو، اگر لوگ حسن کو چاہیں گے، اس کی خلافت پر متفق ہوں گے تو اس کو خلیفہ مان لیں گے، میں کسی کو بنا کر نہیں جاؤں گا۔ صدیق اکبر نے اپنے بیٹوں کی موجودگی میں فاروق اعظم کو منتخب کیا، فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کی موجودگی میں 6 اصحاب کو جو ہے وہ منتخب کیا کہ 6 میں سے کسی کو مقرر کر لو۔ عثمان غنی کے بعد اکابرین مولا علی کے پاس آئے، مولا علی کے بعد لوگ بالاتفاق امام حسن کو اپنا خلیفہ اور امام مانا، لیکن یزید تو زبردستی بیٹھ رہا تھا۔ پھر یزید اگر وہ کم ہوتا تو بات تھی، لیکن یاد رکھنا انسان کو پہچاننا بھی بہت بڑا ہنر ہے۔ لوگوں کی نظر 3 سال کے بعد یزید کے کردار پر 3 سال بعد پہنچی، امام اس کو پہلے ہی دن سے پہچانتے۔ ریشم پہننا، بندروں کا ناچ دیکھنا، زنا، شراب، یہ ساری چیزیں اس کی اپنی محبوب اور پسندیدہ تھی۔ وہ تو یہاں تک کہہ گیا، لکھنے والوں نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دین محمدی میں شراب پینا حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لو۔ وہ یہ بھی کہہ گیا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو دنیا جمع کرنے کے لیے نبوت و رسالت کا ڈھونگ رچایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح سے یعنی دین کی پوری شکل بگڑنے والی تھی۔ امام علی مقام کو یہ پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، فالج کے مرض میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یزید زبردستی بادشاہ بن بیٹھا۔ بہرحال یزید بادشاہ بن گیا، اس نے خط لکھا بادشاہ بننے کے بعد، کس کو؟ ولید کو، جو ان لوگوں کی طرف سے مدینے کے حاکم تھے۔ ولید کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور حسین ابن علی، ان لوگوں سے بیعت لو۔ یہ لوگ بیعت کریں تو ٹھیک، اگر نہیں بیعت کریں تو انہیں قتل کر دو۔ یعنی پہلے ہی دن سے اس کی نیت خراب۔ اور یہ صرف دشمن امام حسین کا نہیں تھا، امام حسن کی شہادت میں بھی پورے طور پر یزید کا ہاتھ ہے۔ اس کے ثبوت ہیں تاریخ کے اندر، باضابطہ طور پہ باتیں، وہ یزید ہی تھا۔ وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن ہم دور چلے جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام تو مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ کہتے ہیں کہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو یا رجب المرجب کی 22 تاریخ، اختلاف ہے تاریخوں میں، 15 تاریخ یا 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کا فالج کے مرض میں وصال، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ جناب جو ہے وہ خود ساختہ طور پر اس نے ماحول تو پہلے ہی سازگار کر رکھا تھا، تو یہ بادشاہ بن بیٹھا۔ اور جب خط آیا تو دوپہر کے وقت امام علی مقام پاک مسجد نبوی شریف میں، آپ کا زیادہ تر وقت امام پاک کا مسجد شریف میں ہی گزرتا تھا، اپنے نانا کے پہلو میں قدموں میں زیادہ تر وقت گزارتے تھے۔ اور میں نے بہت کتابوں میں پڑھا کہ امام علی مقام مسجد نبوی شریف میں ہی رہتے تھے، زیادہ تر وقت وہیں گزارتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا کہ وقت وہاں زیادہ کیوں گزارتے تھے، لیکن جس مقام پر، اس جگہ پر جب انسان بیٹھے تو پتہ چلے کہ دنیا کی کسی جگہ پہ اتنا لطف نہیں آتا جتنا رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنے سے لطف آتا ہے۔ انسان سارے غم بھول جاتا ہے، ساری تکلیفیں فراموش کر جاتا ہے۔ بہرحال آپ دوپہر کا وقت تھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام علی مقام کو ولید نے ایک آدمی اپنا بھیج کر کے بلایا کہ جاؤ دونوں کو بلا لاؤ، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر سے ان کو زیادہ خطرہ نہیں تھا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کو لوگ مسجد کی کبوتری کہتے تھے۔ یعنی آپ کا زیادہ تر عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ مسجد میں وقت گزارا، بڑے زاہد تھے، بڑے پارسا، سنت رسول کے بڑے عامل تھے، حضور سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے تھے۔ تو یہ بات بھی کہی گئی تھی ایک دوسرے خط میں
کہ عبداللہ ابن زبیر کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ موقع نہ پائیں گے وہ آگے نہیں آئیں گے. عبداللہ ابن عمر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر تو عبادت گزار آدمی ہے، ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی. لیکن امام حسین سے تھوڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ شیر کا بیٹا شیر ہے. ہاں، وہ برداشت نہیں کرے گا کسی کو، تو اس لیے پہلے ادھر نظر زیادہ ہونی چاہیے. مورخین نے لکھا ہے تو ولید نے بلایا بھی امام حسین کو اور عبداللہ ابن زبیر کو. دونوں مسجد میں بیٹھے تھے، دونوں حضرات نے کہا کہ اچھا تم چلو اور ہم آتے ہیں. جب وہ چلا گیا قاصد نامور چلا گیا تو عبداللہ ابن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام نے بات کی. دونوں میں بھی رشتہ داری تھی نا. حضرت عبداللہ ابن زبیر میں، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کون تھے؟ یہ عبداللہ ابن زبیر تھے حضرت اسما کے بیٹے، اور حضرت اسما کون تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی. ٹھیک اسی طرح حضرت زبیر جو تھے، زبیر ابن عوام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پھوپھی کے بیٹے، حضرت صفیہ کے بیٹے تھے. یعنی حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے زبیر. تو پھوپھی زاد بھائی کا، اور جیسے حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے ویسے مولا علی کے بھی زبیر ابن عوام پھوپھی زاد بھائی تھے. تو پھوپھی زاد بھائی کا بیٹا، پھوپھی زاد بھائی کا بیٹا کیا ہوا؟ وہی پھوپھی زاد حضرت زبیر جو ہے وہ پھوپھی کے بیٹے، تو پھوپھی زاد بھائی کا بیٹا کیا ہوا؟ بھتیجا ہوا. تو اس رشتے سے مولا علی کے اور رسول اللہ کے عبداللہ کون لگتے تھے؟ بھتیجے لگتے تھے. سسرال کے رشتے سے بھانجے لگتے تھے اور ددیالی رشتے سے بھتیجے لگتے تھے. تب بھتیجے لگتے تھے تو یہ رشتے میں امام حسین کے بھائی لگتے تھے. ٹھیک، یہ رشتہ تھا. اب بات سمجھ میں آئی؟ حضرت زبیر مولا علی کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت عبداللہ اس باپ کے رشتے سے امام علی مقام کے اس رشتے سے بھائی لگتے تھے. تو یہ رشتہ داری تھی. تو دونوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ یہ ٹائم اس وقت ایسا کیوں ہے کہ امیر بلا رہا ہے، اس ٹائم تو وہ کسی سے ملتا نہیں. تو اس وقت امام حسین نے کہا ایسا لگتا ہے شاید حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے اس ٹائم بے وقت بلایا جا رہا ہے. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو چلا، میں نہیں رکوں گا اب مدینہ شریف میں اس سے ملوں گا ہی نہیں. اور وہ سیدھا گھر آئے اور آنے کے بعد مکہ شریف روانہ ہو گئے. امام علی مقام اپنے خاندان کے 50 جوانوں کو لیا اور فرمایا بے وقت بلایا گیا ہے، ہم جائیں گے لیکن کوئی دھوکہ نہ ہو، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، اور اگر کوئی گفتگو ہو اور آواز تیز ہو تو تم اندر چلے آنا، ورنہ میں خود بات کروں گا. المختصر یہ کہ امام گئے تو وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا. مروان بڑا نیچ قسم کا انسان. امام حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں اس کا عمل دخل، اس کے بعد مسلمانوں کے معاملے میں فتنہ پھیلانے میں اس شخص نے بڑے گھنونے کارنامے. اگر آپ کو میرا جملہ جو وہ کان پہ بوجھ لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ بڑا گندا انسان تھا جس کو مروان کہتے. بلکہ بزرگوں نے یہ یہاں تک فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیٹے پیدا کرتے ہیں، حکم باپ پیدا کریں، اور اس کے باپ حکم پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی، لعنت مروان کے باپ. اور حضور علیہ السلام جنہوں نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی، مروان کے باپ حکم کو آپ نے مدینہ منورہ سے باہر کر دیا تھا، شہر بدر کر دیا تھا. صدیق اکبر کے دور میں اس میں آنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں لیا. فاروق اعظم کے دور میں آنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں لیا. کہ حضور نے جس کو نکال دیا ہم اس کو نہیں لیں گے. بہرحال تو یہ حکم کا بیٹا تھا، موجود تھا. اور یہ مروان اتنا گندا انسان تھا کہ یہ مسجد نبوی شریف میں حسنین کریمین کے سامنے مولا علی کو گالیاں دیتا. یہ وہ انسان ہے، وہ وہاں موجود تھا. تو امام پاک نے دیکھا، ولید سے پوچھا آپ نے مجھے کیوں یاد کیا؟ تو کہا کہ امیر کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید جو ہے وہ بادشاہ ہیں اور وہ اس کی آپ بیعت کریں. انہوں نے ولید نے اس کو خلیفہ کہا. میں خلیفہ نہیں کہتا اس کو. ظاہر سی بات ہے کہ وہ خلیفہ تھا ہی نہیں، وہ خود ساختہ بادشاہ تھا. بادشاہ بھی بہت دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں، ورنہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے کوئی تو ٹائٹل دینا پڑے گا. وہ بادشاہ بن گیا ہے، آپ اس کی بیعت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی
یزید کی بیعت ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ چھپ کے میں بیعت نہیں کروں گا. اگر یزید کی بیعت لینا ہے تو آپ مجمع عام میں اعلان کیجئے، مجمع عام میں اعلان کرو، جو سب کریں گے وہ ہم بھی کریں گے. اور آپ یہ کہہ کے اٹھ کر کھڑے ہوئے. تو مروان نے کہا ان کو قتل کر. امام حسین رک گئے. آپ یاد رکھیں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بنو ہاشم کے جوان بڑے بہادر تھے. بنو ہاشم کے جوان بڑے بہادر تھے، اور پھر ان بنو ہاشم میں بھی جو مولا علی کی نسل ہے اللہ نے انہیں بہادری عطا کی. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے اور لوگوں کی نسل سے زیادہ قریش کے اندر بہادری رکھی ہے، اور قریش میں بھی اللہ نے بنو ہاشم کو بہادری عطا کی ہے. اللہ پاک نے انہیں بڑا جگر دیا تھا. جب قتل کی بات ہے امام حسین کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کیا بکتا ہے، تو قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے مجھے؟ واللہ تجھے تو ناک صاف کرنے کا شعور نہیں ہے. اور جب یہ بات سنی تو ولید نے کہا حضرت آپ جائیں، اس کی باتوں میں نہ آئیں. اور اس سے کہا افسوس ہے تجھ پر کہ تو نواسے رسول کو شہید کرنے کا اور قتل کرنے کا مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنی آخرت خراب کروں گا. آپ تشریف لے جائیں. آپ نے فرمایا ہم بعد میں فیصلہ کریں گے، اعلان کرو. اور اس وقت آپ نکل کر کے واپس آئے، اور آنے کے بعد آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے. تو یہ سارے معاملات تو کچھ پتہ چل ہی چکے تھے. گھر والوں کو پوچھا کیا معاملہ ہے، تو بتایا کہ اب ہمیں مدینہ منورہ میں نہیں رہنا. یہ ان لوگوں کے لیے کتنی بجلی والی خبر، جیسے کسی کے نشیمن پہ بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ دکھ کی خبر کیا ہوگی. امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ یا قافلتی زیدی یا جلک، اے میرے قافلے اپنی قیام کی مدت کو اور بڑھا دے. رحم اے بر حسرت تشنا لبک، مورا جیا را در کے درک درک، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. ابھی مجھے مت بول کہ تجھے طیبہ سے جانا ہے، میرا دل دھڑ دھڑ کرتا ہے یہ سن کر. اے میرے قافلے والو مدت قیام کو دراز کرو، بڑھاؤ، ابھی طیبہ سے جانے کی بات مجھے نہ سناؤ. 14ویں صدی کا عاشق جب یہ درد دل رکھتا ہے تو جو وہاں پیدا ہوئے ہوں گے، وہیں پلے بڑے، جن کا سب کچھ طیبہ میں تھا، مدینہ منورہ میں تھا، جب یہ بات سنی کہ ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، رہنا نہیں. غیرت اسلام دیکھیں، حمیت اسلام دیکھیں، دین پہ قربانی کا جذبہ دیکھیں. ایک لمحے میں فیصلہ ہو رہا ہے ہم نے نہیں رہنا، اس لیے کہ یا تو اپنی خواہش بچانا ہے یا تو دین بچانا ہے. اپنی خواہش اور تمنا ہے مدینہ منورہ میں رہنا، اور رسول اللہ کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ دین بچانا. ہم اپنی خواہشات کو مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی پہ قربان کر دیں گے، حضور کی مبارک خواہش پہ قربان کر دیں گے. ہم مدینے میں نہیں رہیں گے، دین بچانے کے لیے نکلیں گے. اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا تیاری کرو اور جائیں گے ہم. اب کربلا کون کون گیا اس میں بڑا اختلاف ہے، کون گیا کون نہیں گیا. لیکن میں حضرت مولانا استاد زمن حسن بریلوی کی تحقیق پر اعتبار کرتے ہوئے کہ ان کے گھر کے جتنے لوگ تھے سب گئے سوائے حضرت فاطمہ صغرا کے. یہ حضرت صغرا نہیں، یہ حضرت استاد زمن کی تحقیق، اس لیے کہ کتابیں بہت لکھی گئی ہے، روایات بہت ہیں. اب کسے بیان کریں کسے نہ کریں، کسے چھوڑ دیں. اب بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے. لیکن میری اپنی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جتنا بزرگوں سے معتبر روایتیں ملے وہ پڑھ دوں، تاکہ آئندہ آپ کے لیے مطالعے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرے. مزید آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ معرفت اہل بیت کے لیے آگے بڑھیں. تو سیدہ فاطمہ صغرا وہ نہیں گئی تھی، حضرت محمد بن حنفیہ وہ نہیں گئے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت جعفر کے شہزادے جو بہنوئی تھے امام حسین کے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، اور چند نام انہوں نے لکھے ہیں، یہ نہیں تھے. باقی سب، حتیٰ کہ جس کی پیدائش کو ابھی 1 مہینہ ہی ہو رہا تھا، وہ ننھا سا شہزادہ حضرت سیدنا علی اصغر، ان کو بھی جانے والوں میں رکھا گیا. اور پھر جب یہ ہوا کہ تیاریاں کی جائے تو اہل بیت کے دل پر کیا گزری ہوگی آپ جانتے ہیں. بس میں اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہوئے بات مکمل کرتا ہوں کہ شام ہوئی، اور اس کے بعد شام نے اپنی جو ہے وہ زرد چادر کو سیاہ چادر میں تبدیل کیا، اور مدینۃ الرسول کے افق اور آسمان پر
رات کی سیاہ زلفیں بکھر گئی اور آدھی رات کو کچھ مصلی پر رونے والے رو رہے تھے، کچھ سونے والے سو رہے تھے، اور اگر جاگ ہو رہی تھی یا رت جگہ ہو رہا تھا، رات اگر کہیں جگ رہی تھی تو وہ خیمے اہل البیت کے اندر، اہل بیت کے جو ہے وہ گھروں میں، خیموں میں نہیں بلکہ گھروں میں، اہل البیت کے گھروں میں رت جگہ ہو رہا تھا، چراغ جل رہے تھے، سامان باندھے جا رہے تھے، اونٹ تیار کیے جا رہے تھے، کجاوے کسے جا رہے تھے۔ ایسے میں امام علی مقام علی جدی والی سلام آخری سلام عرض کرنے کے لیے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نبیرہ کے ان کی تحریر کے مطابق انہوں نے تحریر فرمایا ہے، نبی رہے شیخ محقق تحریر کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام اپنے نانا کے مزار پہ گئے، آج بھی جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جب وہ الوداعی حاضری کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم لوگوں کے قدم نہیں اٹھتے، ایسا لگتا ہے قدم منو من جو ہے وہ وزنی ہو چکے ہیں، منو من وزنی ہو گئے، قدم اٹھتے نہیں۔ دل ایسا کہتا ہے کاش مدینہ منورہ سے جانے کی بجائے یہیں پہ مر جائے۔ حضرت استاد زمن نے مدینہ منورہ سے جانے والوں کے لیے ایک مصرع لکھا ہے، بلکہ آنے اور جانے والوں کے لیے پورا شعر لکھا ہے۔ کہتے ہیں زندگی مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں، جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ یعنی کہ ایک موت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر جب وہ مدینہ منورہ چھوڑتا ہے۔ اہل ظاہر کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اہل عشق کے لیے تو موت سے بھی بڑی تکلیف ہے مدینہ طیبہ کو چھوڑنا۔ لیکن اے میری قوم کے جوانوں اور میری ماؤں اور بہنوں اور دور نزدیک میں پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر جو لوگ بھی سن رہے ہیں، ان سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو 8 دن 10 دن مدینہ طیبہ میں قیام کرے، مدینہ جس کا وطن نہ ہو، اس کی الوداعی حاضری کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ لیکن سیدہ کے لال کا کیا حال ہوا ہوگا جس وقت وہ آخری اور الوداعی سلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، کیسی قربانیاں ہیں۔ بلکہ آپ کو میں ایک بات اور کہہ دوں، علی اکبر کی شہادت حسین اعظم کے لیے آسان تھی، لیکن مدینہ منورہ چھوڑنا کتنا مشکل تھا، ذرا اندازہ تو کرے نا۔ ایک طرف علی اکبر ہے، علی اکبر چھوٹ رہے ہیں، مصیبت ہے، لیکن ادھر تو نانا چھوٹ رہے ہیں، جان کائنات چھوٹ رہے ہیں، سید العالمین چھوٹ رہے ہیں، روح کائنات کے شہر پاک سے دور جایا جا رہا ہے۔ البتہ شیخ محقق کے نبیرہ لکھتے ہیں حسین پاک گئے، نانا کی قبر انور سے لپٹ گئے، اور آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، اونگ آئی تو مصطفیٰ جان رحمت جلوگر ہیں اور اپنے نواسے کو سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے لگا کر حضور علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو ہے۔ امام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب آپ کا نواسا آپ کو الوداعی سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے، آقا میں نے مدینے میں نہیں رہنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لال جا، تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام سینے لگا کے خود بتا رہے ہیں تیرے بچوں کو شہید کیا جائے گا، اور پھر تمہیں حسین استقامت اور صبر و رضا کا پیکر بن کر اللہ اکبر اپنی جگہ پر قائم رہنا، دین کی حفاظت کرنا۔ اس وقت گویا امام کہتے ہوں گے نانا جان آپ کا حسین ہمیشہ کے لیے آپ کے مدینے سے جا رہا ہے۔ سیدہ کا لال سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو گویا کہ سونا سونا کر کے نبی کی امانت آج مدینے سے جا رہی ہے۔ حسین پاک نے کہا ہوگا نانا جان اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین تمہیں شہید ہونا ہے، بھوکا پیاسا تمہاری اولاد کو شہید ہونا ہے، تو نانا جان جس وقت میرے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کیے جائے اس وقت آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بنا رہے، اس کی آپ دعا کر دیں۔ نانا جان جس وقت میرے قاسم کا وجود خون میں لہو لہان ہو اس وقت آپ حسین کے صبر پر استقامت کی دعا کر دیں۔ جس وقت میرے معصوم علی اصغر کو چاہے وہ تیروں سے چھلنی کیا جائے اس وقت حسین صبر کا دامن ہاتھ سے
سے نہ چھوڑے. یہاں پوری داستان کربلا میں میں جہاں جہاں معصوم کہوں گا اسی معنی میں کہوں گا جس میں علامہ ارشد القادری نے کہا، نہ کہ اس معنی میں جس معنی میں روافظ کہتے ہیں. اس لیے ہر جگہ وضاحت نہیں ہوگی، لیکن آپ سمجھ لیجئے گا. نانا جان جو ہے وہ جس وقت اللہ اکبر خیمے جلے صبر کی دعا کریں، اور اللہ اکبر کس طرح سے حسین نے نانا کو آخری سلام کیا ہوگا اور کس طرح اپنے آنسوؤں کو خشک کیا ہوگا، یہ تو امام علی مقام جانے. امام علی مقام اپنے نانا کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور لپٹ لپٹ کر روتے ہیں. اور خواب سے جب آنکھ بیدار ہوتی ہے تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی. امام اپنے نانا کے مزار کو دیکھتے اور نانا کے مزار کے در و دیوار کو دیکھتے. ہائے ہائے، آج کے بعد اب لوگ قیامت تک صبح و شام مدینے آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہائے اب وہ مدینہ کبھی نہیں آئے گا ظاہری جسم کے ساتھ جس کو رسول اللہ سینے پہ بٹھاتے ہیں، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، جس کے لیے نماز میں سجدے طویل کر دیتے ہیں. امام اپنے نانا کو آخری سلام پیش کر کے پھر اپنی والدہ سیدہ مخدومہ کی بارگاہ میں سلام رخصت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. انہوں نے کیسے سلام پیش کیا، کیا عرضیاں پیش کی، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن محض چشم تصور سے اللہ اکبر ہمارے صوفیہ نے جو بیان کیا ہے کہ امام جب ماں کے مزار پر سلام رخصت پیش کرنے پہنچے اور ہم محض چشم تصور سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ستاروں کی انجمنیں سجی ہوئی ہے، درودوں کے گجرے لے کر کے ملائکہ زمین پہ ارض مدینہ پہ اتر رہے ہیں، اور کربلا کا مسافر سیدہ کا لال ماں کے مزار کو لپٹ کر کہتا ہے، امی جان جس کو بڑے نازوں سے پالا تھا، جس کو بڑے ناز و نم سے پرورش کی تھی، امی جان جب میں روتا تھا تو نانا کہتے تھے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، حسین روتا ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے. اللہ اکبر، جس حسین کے لیے قافلے روک لیے جاتے تھے، جس حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے تھے، جس حسین کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا تھا، اور امی جان جس حسین کی بھوک کے لیے آپ تڑپ جاتی تھی، جس کے لیے چکیاں چلاتی تھی، اللہ اکبر. امی جان اب یہ آپ کا بیٹا ہمیشہ کے لیے مدینے سے جا رہے، امی میرے صبر کے لیے دعا کرنا امی. اللہ اکبر، پتہ نہیں ماں کو کیا معروضات پیش کیے حسین پاک نے. اور کہ صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے جب یہ عرضیاں لگائی تو اس وقت سیدہ پاک کے مزار اقدس پر جو ہے وہ زلزلے کی کیفیت نمودار ہوئی. اللہ اکبر، یعنی کہ قبر انور ہلنے لگی. پتہ نہیں اس وقت تو امام کی کیا کیفیت ہوگی اور کس طرح آنسو خشک کیے گئے ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے محض چشم تصور سے اہل عشق اللہ اکبر یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کی طرف سے ندا آئی، حسین فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کرنا میرے لال. اے لال فاطمہ، جس دن کے لیے تجھے پالا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا گیا حسین جاؤ تمہارا اللہ محافظ ہے، اور تم یاد رکھنا کربلا میں جب تم امتحان دو گے تو تم اکیلے نہیں رہو گے. اس امتحان کو دیکھنے کے لیے تمہارے نانا بھی آئیں گے، اس امتحان کو دیکھنے کے لیے تمہارے بابا بھی آئیں گے، اس امتحان کو دیکھنے کے لیے تمہاری امی بھی آئے گی، اس امتحان کو دیکھنے کے لیے تمہارے بھیا بھی آئیں گے کہ کس صبر و رضا کا امتحان کس انداز سے دیتے ہو. حسین پاک نے پتہ نہیں کس طرح اپنی والدہ سے رخصت چاہی، اور اس کے بعد پھر جس بھائی کو جان سے زیادہ چاہتے تھے بھائی کی قبر پر لپٹے چشم تصور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے امام نے اپنے بھائی کو کہا ہوگا، حسن جس کے لیے میں جان سے زیادہ جس کو عزیز رکھتا تھا اور تم جان سے زیادہ جس کو چاہتے تھے، آج وہ امانت مدینہ مدینے سے رخصت ہوتی ہے، جس کا مدینہ سب کچھ تھا اور جو مدینے والوں کے لیے سب کچھ تھا، اب وہ ہمیشہ مدینے سے جاتا ہے. امت المومنین کو سلام پیش کیا اور اہل بقی کو سلام
सलाम पेश करके नाना के रोजे की तरफ बार बार नजर लगा लगा करके इमाम अपने घर की तरफ गए। घर में तो कोहराम था, क़यामत सुगरा कायम थी, इसलिए कि अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम घर गए, सामान जो है वो बंद चुका था, सवारियों पर कजावे कस चुके थे, खवातीन पर्दादार तैयार थी। ऐसे में एक शहजादी को सैयदा उम्मे कुलसूम के, सैयदा उम्मे सलमा के सुपुर्द करना था। एक शहजादी को सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन के सुपुर्द करना था। वो हजरते फातिमा सुगरा थी। अल्लाह अकबर। फातिमा सुगरा कहती, बाबा अल्लाह अकबर, चश्मे तसव्वुर यहाँ अल्लाह अल्लाह झुक झुक जाती है, ख्यालात और तखज्जुलात की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाती है। सुगरा पाक कहती थी, बाबा सकीना जाती हैं, सारी अम्मियाँ जाती हैं और ख़वातीन जाती है, हत्ता कि अली असगर तक जाते हैं, मैंने क्या किया बाबा, मैं क्यों ना जाऊँ। उस वक्त शहजादी को सीने लगाया और फरमाया, बेटी तुम बीमार हो सुगरा और तुम सफर नहीं कर सकोगी। सुगरा के बारे में अल्लाह अकबर हमारे बाज बुजुर्गों ने लिखा, सैयदा सुगरा फातिमा कहती है, बाबा किसने कहा मैं बीमार हूँ, ये देखो मैं उठ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। और कहने वाले कहते हैं, लिखने वाले लिखते हैं कि मेरे नबी की वो पोती सैयदा सुगरा फातिमा अपने बाबा के साथ चलने के लिए पूरी हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटा करके जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है, कई दिन की बीमार सुगरा जमीन पर गिर जाती है। ये कहते बाबा मैं चल सकती हूँ। इमाम अली मकाम थाम लेते हैं सैयदा सुगरा के, फिर कहती है, बाबा अगर सवारियों की कमी है तो मैं पैदल चल लूंगी, सवारियों के साथ थोड़ी देर तेज चलूंगी, बुखार की हिद्दत कम हो जाएगी, शिद्दत कम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर आप कहते हैं मैं आपके काम आऊंगी, सफर में असगर को झूला दूंगी, असगर को संभालूंगी। बिल आखिर यहाँ तक बात कही गई। अहले तसव्वुर कहते हैं कि तसव्वुरात की दुनिया में बस इतना कह सकते हैं कि इमाम आली मकाम ने अपनी शहजादी को सीने लगा करके कहा, सुगरा वादा करते हैं अच्छी हो जाओ, खत लिखना, जब खत लिखोगी तो हम तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजकर तुम्हें हम जहाँ होंगे वहाँ बुला लेंगे, इसलिए सब्र करो। और फिर सैयदा सुगरा फातिमा को उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के सुपुर्द करके ये काफिला, जिसमें 14 या 18 बनु हाशिम के शहजादे थे, बाकी शहजादियां थी, एक मुख्तसर सा काफिला जो है सवारियों पे सवार होता है। उम्मे सलमा रो रो पड़ती है, इमाम पाक से कहती है, शहजादे न जा, तुम्हारे नाना तुमसे बहुत प्यार करते थे। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से कहा, नानी जान उन्हीं का हुक्म है, यहाँ से कूच करना है, मैं उनसे इजाजत लेकर आया हूँ। और उसके बाद चंद नुफूस पर वो मुख्तसर सा काफिला अपनी अपनी सवारियों पर बैठता है। तारों के कलेजे तार तार हैं, चांद ने अपना चेहरा छुपा लिया है और फज्र का वक्त थोड़ी देर के लिए बाकी है, थोड़ी देर के बाद सुबह सादिक रूनुमा होगी। आज कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है। मक्के को सूना करके हुजूर मदीने आए थे और मदीने में जश्न का समा था, लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलाम का अक्से जमील, हुजूर अलैहिस्सलाम का नूरे नज़र, सैयदा का लाल आज उन्हीं गलियों को सूना करके अब मक्के को रौनक बख्शने के लिए जा रहा है। चंद नुफूस पर वो काफिला अपनी अपनी सवारियों पे बैठता है और सवारियां अहले बैत के दरवाजे से हरकत करती है और फिर वो काफिला मुड़ मुड़ कर पलट पलट कर
آخری مرتبہ روضہ رسول کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. مڑ مڑ کر روضہ رسول کو وہ قافلہ دیکھتا ہے. چند سائے تھے جو اس اندھیرے میں چل رہے تھے، لیکن ایک چہرہ اتنا روشن تھا. اس اندھیرے میں بھی امام عبد الرحمن جامی کہتے ہیں حسین اعظم اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی میں لوگ سفر طے کیا کرتے تھے. ہائے ہائے وہ چند رکنی قافلہ جس کے بارے میں تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا کی صدائیں لگائی جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ بڑھتا گیا گویا کہ یوں مسجد نبوی کی در و دیوار اچک اچک کر ان جانے والوں کو گویا کہ دیکھتی ہوگی. ایسے میں دھول اور گرد و غبار میں وہ قافلہ چھپ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے مدینہ منورہ سے رخصت ہو جاتے ہیں. داستان کربلا کا یہ آغاز ہے. اس طرح سے امام پاک پھر المختصر مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور اب وہاں کے آگے کے حالات انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ اور ہم سب کی آنسوؤں کی بیٹھے رہیں آنسوؤں کی سوغات کو قبول کریں. کل سے اگر آپ جلدی آتے ہیں تو میں کوشش کر کے 8:30 بجے منتظمین سے گزارش کر دی جائے گی کہ 8:30 بجے مائک دے دیں تاکہ بیان جلدی شروع ہو جائے، وقت پہ ختم ہو جائے. کل 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم آپ حضرات عبادتوں کا سلسلہ جاری کریں، غریبوں کو صدقہ دیں، یتیموں کی مدد کریں، شربت کا اہتمام کریں، نیاز کا اہتمام کریں. 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں. اس روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو عاشور کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یا اس کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اس لیے روزوں کا اہتمام کریں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ 9 اور 10 محرم کو ضرور روزہ رکھیں. ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر درود شریف ہے، درود شریف پڑھیں. جو لوگ اب تک نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کے پابند بنیں، شروع کریں. جس عبادت کو بچانے کے لیے کربلا کے تاجدار نے قربانی دی ہے، آپ اس عبادت کی طرف آئیں. آج سے پہلے گناہ کرتے تھے، نشہ کرتے تھے، چوری کرتے تھے، کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے، ان سارے جرائم سے توبہ کر کے سچی حسینیت کی طرف آئیں، کردار کی طرف آئیں، ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزاریں. اگر زندگی گزارنا ہے امام حسین کے طریقے پہ گزارو، یزید بن کر زندگی مت گزارو. یزید کی تو قبر کا نشان بھی مٹ گیا، آج بھی میرے امام کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ سب عبادت کی طرف آئیں. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا. امام پاک کی محفل میں آج سچی توبہ کر لو، بدل جاؤ، زندگی کو تبدیل کر لو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.